خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں عہد قدیم میں سے یوئیل کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت سے کلام مقدس کی میں تلاوت کروں گا۔ عہد قدیم میں یوئیل اس کا دوسرا باب اس کی 15ویں آیت، کلام مقدس میں یہ مدعوم ہے: سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیدکاروں کو بھی فراہم کرو۔ دولہا اپنی کوٹری سے اور دولہن اپنے خلوت خانہ سے نکلا، کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوٹی اور قربان گاہ کے درمیان گرے افزاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں، وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں۔ خدا کے زندہ کلام کی پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا آسمان کے خدا، میں تیرے شکر کرتا ہوں آج اس مقدس محفل 2018 کے لیے جو تو نے خدا اپنے لوگوں کے لیے بخش دی، اور آج خدا در حقیقت تیرے ہی نظام الہیہ کے تحت تمام پروگرام جو زمین پر ہوتے ہیں وہ انجام پائے جاتے ہیں۔ آئے خدا لشکروں کے خدا، صبح 6 بجے سے اب تک تو نے اپنے خدام کو اپنے لوگوں کی برکت کے لیے استعمال کیا۔ وقت ہے کہ اب ایک بار پھر سے تو مخاطب ہو، آسمانی تحریک تھی اور گائیڈنس بخش، بیان کرنے کا خاصا فضل بخش، یسوع نام میں آمین۔ آج میرا مضمون ہے خدا کے خادم گریہ افزاری کریں تاکہ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے۔ میرا مضمون ہے خدا کے خادم گریہ افزاری کریں تاکہ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے۔ کلام مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا جو مطلق خدا ہے، خدا جو قادر ہے، اور وہ ایسا عظیم خدا ہر ایک کام، ہر ایک مقصد اور جو کچھ انسان سے ہوتا ہے اس کا ایک معیار قائم کرتا۔ یاد رہے کہ انسان خدا کے حضور سے چونکہ خطا، گناہ، کوتاہیوں، غلطیوں کے سبب سے باغی ہی رہا، تاہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہی اپنے لوگوں کو تحریک بخشتا ہے، خدا ہی اپنے لوگوں کو ابھارتا ہے تاکہ وہ مقدس محفل فراہم کرے جس میں سارا دن وہ خدا کے حضور میں ٹھہرے۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں یوئیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت،
کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ اب جب مقدس محفل ہوگی، جب سیون میں نرسنگا پھونکا جائے گا مقدس محفل کے لیے، تو اس مقدس محفل میں خدا کی حضوری ہوگی، مقدس محفل میں خدا کا تخت لگے گا، مقدس محفل میں خدا کا جلال ہوگا، مقدس محفل میں خدا از خود موجود ہوگا۔ اور پھر انسان جو گناہ، کوتاہیوں اور غلطیوں اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بھرا ہے، وہ جب خدا کی حضوری میں ہوگا تو خدا اس کو مقدس کرے گا، پاک ٹھہر کرے گا۔ اور کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے چونکہ گناہ ہے، چونکہ کوتاہیاں ہیں، چونکہ سرکشی ہے، چونکہ نافرمانی ہے، چونکہ بہت سے انسان میں عیب ہے، خدا چاہتا ہے کہ ان سب کے لیے کوئی ایک دن ٹھہرایا جائے تاکہ اس ایک دن کو خدا کے لیے مقدس کیا جائے۔ انسان اپنے ان تمام کاموں سے، انسان اپنے ان تمام معاملات زندگی سے، انسان تمام اپنے اس روزمرہ کے کام سے اجتناب کر کے سولم کے لیے محفل، مقدس محفل، اسمبلی کا چناؤ کیا جائے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ایک مقدس محفل کی صورت میں بیٹھے ہیں تاکہ ہم اس خدا کے حضور میں ٹھہریں اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں۔ اور کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیے ذرا غور کریں، یوئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، نظر کی قربانی اور تباون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے، خداوند کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں۔ اب اگر غور کریں تو اس کے لیے میرے ساتھ دیکھیں ذرا، یوئیل دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوٹی اور قربان گاہ کے درمیان گریہوزاری کریں، اور کہیں آئے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنے میراث کی توہین نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں۔ وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ اب خدا کے خادم اس مقدس محفل میں گریہوزاری کریں۔ خاص بات، جب لوگ اکٹھا ہو جائیں، جب لوگ ایک مقصد کے تحت جمع ہو جائیں، تو بیسک کام جو ہے خادم کا یہ ہے کہ وہ گریہوزاری کرے، ان لوگوں کے لیے، خدا کی قوم کے لیے، اس مقدس محفل کے لیے خدا کے خادم گریہوزاری کرے۔ اور یوئیل پہلے باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھے تو کلام مقدس یوں بیان کرتی ہے، نظر کی قربانی اور تباون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے، خداوند کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں۔ اب خدا کے خادم گریہوزاری کرے کیونکہ خداوند کے گھر سے نظر اور تباون موقوف ہو گئے۔ اب یہ المیہ ایسا المیہ ہے کہ نظریں نہیں آ رہے، تباون ہی خدا کے حضور لوگ نہیں چڑھا رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف عمل ہیں، لوگ اپنے ہی کاموں میں الجھے ہیں، اور لوگ اپنے ہی مشکلات میں پھنسے ہیں، لوگ اپنے ہی کاموں میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے خدا کے حضور میں نظریں چڑھائی نہیں جا رہی،
اس کے باعث کاہن تو ہیں اور وہ ماتم کرتے ہیں کہ نہ نظریں ہیں اور نہ تپاون ہے، وہ گویا موقوف ہو گئے ہیں. اور نظریں اور تپاون اس صورت میں ہوتے ہیں جب لوگ آئیں خدا کے حضور میں. نظریں تب گزرانی جاتی ہیں، تپاون تب چڑھائے جاتے ہیں جب لوگ ہوں گے. اور جب مقدس محفل ہی نہیں ہوگی تو نہ نظریں ہوں گی اور نہ تپاون ہوں گے، اور نہ ہی پھر کاہن گریہ افزاری کر سکیں گے. خدا کا رحم بھی پھر جاری نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اپنے ہی کاموں میں مصروف عمل ہیں، اپنے ہی کاموں میں پھنسے ہیں، اپنی مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، یوئیل اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے، اے کاہنوں کمرے کس کر ماتم کرو، اے مذبح پر خدمت کرنے والوں واہ ویلا کرو، اے میرے خدا کے خادموں آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے. یہ ایک ایسا المیہ ہے جو خطرناک ہے. نظریں نہیں ہیں، تپاون موقوف ہے، تو خدمت گزاری کا کام رک سا جائے گا. کاہن نظریں چڑھاتے، گزرانتے، تپاون گزرانتے ہیں. اب جب نہ نظریں ہوں گی، جب نہ تپاون چڑھائے جائیں گے تو خادم کی خدمت رک سی جائے. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے بندہ یوئیل کی معرفت یوں فرماتا ہے، اے کاہنوں کمرے کس لو. اس کا مطلب کہ کاہنوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی کمرے کس کر مضبوطی اختیار کریں اور مزید خدمت کو اور مستحکم کریں. اور کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیے ذرا غور کریں دوسرے حصے پر. یوئیل پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت کا دوسرا حصہ، اے مذبح پر خدمت کرنے والوں واہ ویلا کرو. واہ ویلا کب کیا جاتا ہے؟ کب کیا جاتا ہے؟ اس صورت میں جب بہت خاصا نقصان ہو، اس صورت میں جب پریشانی کے عالم ہو، ماتم ہو، یا ایسا سانحہ پیش آیا ہو، تب انسان واہ ویلا کرتا. اور عام طور پر دیکھا جائے تو جب کوئی اس دنیا سے کسی کا عزیز رخصت ہوتا ہے تو دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں. اب وہاں یہ سینس دی گئی ہے کہ ہم وہاں پر کمر ٹائٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاقو چبند ہونا. اب خدا یوں مخاطب ہے کائنوں سے، 13ویں آیت، اے کائنوں کمرے کس کر ماتم کرو، اے مذبح پر خدمت کرنے والوں واہ ویلا کرو، اے میرے خدا کے خادموں آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون خود تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ رات بھر ٹاٹ اوڑا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ اپنی مشکلات میں الجھیں، اتنا الجھ گئے کہ خدا سے دور، اتنا الجھ گئے کہ گناہ میں گرفتار ہو کر وہ خدا سے ہی بھاگی ہیں، اتنا کاموں میں گرفتار ہے کہ وہ خدا کے حضور میں آنا ہی بھولے ہیں، اور نہ ہی وہ خدا کی مقدس محفل میں فراہم ہوتے ہیں، اور نہ ہی نظر کی قربانیاں اور نہ ہی تپاون ہے. یہاں یہ عنصر ہے کہ خادم کو کمرے کس کر
मातम और वाव अदा करने की जरूरत है, ताकि जब खादिम गिरिया जारी करे तो खुदा लोगों पर रहम करे। और कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है, आइए जरा गौर करें। ऐदे अतीत में खुरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम मुकद्दस में खुरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत में ये मरकूम है, लिखा है, तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, आई खुदावंद क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कुव्वत से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुई जमीन पर से फना कर दे। सो तू अपने कहरो गजब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों अब्राहम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। अब गौर करें, खुदा के खादिम, खुदा के काहिन का एक खास रोल है, एक खास और अहम किरदार है। खुदा का गजब लोगों पर है, खुदा का गजब, खुदा का गुस्सा, खुदा का कहर लोगों पर है, लेकिन खुदा का खादिम गिरयावजारी करता है कुर्बानगाह और डेवढ़ी के दरमियान। अब वो क्या है? कुर्बानगाह और डेवढ़ी के दरमियान खुदा का खादिम गिरयावजारी करे। योएल दूसरे बाब उसकी 15वीं या 18वीं आयत के मुताबिक। अब अगर गौर करें तो मूसा, लोग और खुदा, खुदा का कहर लोगों पर है, खुदा का गजब लोगों पर है, और खुदा उन्हें हलाक करना चाहता है। खुदा हलाक क्यों करना चाहता है? क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग नाफरमान हो। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग उसके हुक्म से तजावुज करें। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग उसकी बातों को तर्क करें। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग उसके कलाम से मुनहरिफ हो। खुदा नहीं चाहता कि खुदा के लोग उसकी बातों को रौंदे और उसकी बातों का लिहाज ना करें, बल्कि खुदा जब लोग उसकी बातों से तजावुज करते हैं या लिहाज नहीं रखते, उसकी बातों से मुनहरिफ होते हैं, ख्याल नहीं करते, तो खुदा का फिर गजब लोगों पर भड़कता है, खुदा कहर में आता है। और याद रहे कि खुदा कौम बनी इस्राइल से नाराज और गुस्सा क्यों है? उसका सबब यह है क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया, और जिसका आइए जरा गौर करें कलाम मुकद्दस में खुरूज 32 बाब उसकी 8वीं आयत लिखा है, वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि आए इस्राएल, ये तेरा वो देवता जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। अब गौर करें, निकालने वाला कौन है? जिंदा खुदा। लेकिन उन्होंने, कौम बनी इस्राएल ने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बना लिया और ये तासुर दिया, ये प्रिटेंड किया कि निकालने वाला ये वो देवता है जो मिस्र से
निकालने में जोरावर साबित हुआ। उस बछड़े को सारा क्रेडिट दे दिया, उस बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। और याद रहे हुक्म खुदावंदी क्या है? तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को। अब इन्होंने बतौर माबूद उस देवता की पूजा करना शुरू कर दी, उस बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? खुदा के हुक्म से तजावुज कर लिया, हुक्म की नाफरमानी। और ढाली हुई तराशी हुई मूरत तू ना बनाना, ये हुक्म था। उन्होंने ढाली और तराशी हुई मूरत बनाई और उसको ये कहा कि मुल्क मिस्र से निकालने वाला यही है, इस्राएल को ये वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। अब जिंदा खुदा को रद्द कर दिया। सुप्रीमेसी की बजाय, खुदा को हाईलाइट करने की बजाय, उन लोगों ने उस सोने के बछड़े को हाईलाइट किया और उसकी इबादत की, उसकी पूजा की, उसकी प्रस्तुत की। और गौर करें, खुदा, हमारा खुदा गयूर खुदा है। खरूज की किताब को पढ़ें तो बाइबल ये बयान करते, खरूज 20 बाब उसकी 30 आयत, मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा। अब खुदा अपने नाम की खातिर गैरत रखता है, तो खुदा का कहर भी उन लोगों पर भड़कने को है। आइए जरा देखें कलाम मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस में 10वीं आयत 32 बाब और उसकी 10वीं आयत, खरूज 32 बाब और उसकी 10वीं आयत में ये लिखा है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब खुदा मूसा से मुखातिब है कि मुझे तो छोड़ और मैं इनको भस्म कर दूंगा, और कौम बनाना है तो मैं तुझ में से एक बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन अब गौर करें, खुदा के खादिम का रोल, खुदा का खादिम गिरियाजारी करेगा, खुदा का खादिम मिन्नत करेगा, खुदा का खादिम वावेला करेगा, तो खुदा लोगों पर रहम करेगा। खुदा तो अपने गुस्से में है, और गुस्से का सबब नाफरमानी, गुस्से का सबब और माबूदों की इबादत, गुस्से का सबब खुदा को क्रेडिट देने की बजाय औरों को हाईलाइट करना है। ये सबब है। निकालने वाला जिंदा खुदा है, लेकिन कह किसी और के लिए रहे कि उसने हमें निकाला। अब खुदा गजबनाक है, खुदा कहरो गुस्से में, और खुदा कहता है कि मैं इन सबको भस्म कर दूंगा, इनमें से कोई एक भी ना बचने पाएगा। लेकिन गौर करें, खुदा का खादिम मिन्नत करता है और खुदा को याद दिलाता है उसके अजीम वादों को। आइए देखें कलाम मुकद्दस में खरूज 32 बाब उसकी 11वीं आयत, तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे, लफ्जों पर गौर कीजिएगा, खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, आज खुदावंद क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कुव्वत से मुल्क मिस्र से निकाल लाया। अब निकालने वाला खुदा, वो खुदा ही को कहता है कि खुदा मैं मिन्नत करता हूं कि तू अपने लोगों पर गजबनाक ना हो। लोग क्या कहेंगे कि तूने उन्हें मार दिया, निकाला दस्ते कुव्वत से और कुव्वते अजीम से, तूने अपनी कुदरत को जारी किया और मुल्क मिस्र से निकाला, और निकाल कर अब तू इन्हें मारना चाहता। कौम, बड़ी कौम मुझ में से बनाने की बजाय
تو یاد کر، آئیے غور کریں کلام مقدس میں 13ویں آیت، تو اپنے بندوں ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں۔ اب خدا کے حضور وہ گرہ آزاری کرتا ہے بطور منت خدا کے اس قہر کو، خدا کے اس غضب کو جو بھڑکا ہوا ہے نافرمان انسان پر، بھڑکا ہوا ہے سرکش انسان پر۔ خدا کا غضب بھڑکا ہوا ہے اس انسان پر جو خدا کے حکم کا خیال نہیں کرتا، لیکن خادم گرہ آزاری کرے۔ اب خدا کا خادم موسیٰ، اس نے ایک ڈیرنگ رول ادا کیا، اور وہ کردار یہ کہ وہ ڈیوڑی اور قربان گاہ کے بیچ میں منت کرتا۔ اب گویا لوگوں اور خدا کے بیچ میں گرہ آزاری کرتا ہے، منت کرتا ہے، اور خدا کے اس غضب کو جو ڈائریکٹلی لوگوں پر بھڑکنے کو ہے، جاری ہونے کو ہے، اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے خداوند تو باز رہ۔ دیکھیں 12ویں آیت، مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں گے کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے فنا کرے، سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے۔ خدا کا خادم منت کرتا ہے، اور منت کیسی کہ خدا تو اپنے غضب سے باز آ، تو لوگوں پر اپنے غضب کو نہ بھڑکا، تیرا قہر لوگوں پر نہ آئے۔ اور یاد رہے کہ خدا جب اپنے قہر میں آتا ہے تو بھسم کر دیتا ہے سب کچھ، جیتے جاگتے انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ غور کر لیں نوح کے زمانہ کے لوگوں کو، اور بھی بے شمار ایسے واقعات، جب بھی خدا قہر میں آیا انسان صفحہ روزگار سے ختم ہو گیا۔ خدا کا غضب جب بھی بھڑکا انسان کے لیے ہلاکت، تباہی اور موت آئی، لیکن خدا کا خادم جب اپنا کردار ادا کرتا ہے، گرہ آزاری اور منت کرتا ہے، خدا کے حضور میں سماجت کرتا ہے، تو خدا کا قہر نہیں بلکہ وہ خدا کے حضور میں لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خروج 34 باب دیکھیں میرے ساتھ 9ویں آیت، 34 باب اس کی 9ویں آیت، یہ لکھا ہے خروج کی کتاب 34واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں، اور کہا آئی خداوند اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو آئی خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے۔ اب غور کریں، اگرچہ قوم گردن کش ہے، اگرچہ قوم نافرمان ہے، اگرچہ قوم خطا کار ہے، اگرچہ قوم گناہگار ہے اور گناہ سے بھری ہے، نافرمانیوں سے پر ہے، بدیوں اور بد فعلیوں سے معمور ہے، تاہم یہ غور کرتے ہیں کہ خدا کا خادم خدا کی حضوری کے لیے دعا کرتا ہے کہ خدا کی حضوری ہوگی تو وہ گناہ، بدیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، ناراضگیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ آئیں ذرا دیکھیں 9ویں آیت، اور کہا آئی خداوند، دیکھیں میرے ساتھ ذرا 8ویں آیت سے ہم دیکھ رہے ہیں، تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا آئی خداوند اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو آئی خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل۔ اب
وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ تو ہمارے بیچ میں ہو کر چل. کیوں؟ اس کی وجہ بیچ میں ہو کر چلنا وہ گویا خدا کی حضوری کا ہونا ہے. اور خدا کی حضوری کا ہونا یہ قوم، یہ فرد واحد کے لیے، یہ خاندان کے لیے، یہ معاشرے کے لیے اہم ہے. کیونکہ جب خدا کی حضوری ہوگی تو انسان پھر نقصانات، تباہیوں، پریشانیوں، مصیبت اور دکھوں کا شکار نہ ہو، کیونکہ خدا ان کے بیچ میں ہو کر چلے گا. خدا کی حضوری ہوگی. پھر خدا کی حضوری کے باعث گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں خدا کی حضوری نہیں ہو سکتی. ایسا ہی جہاں کوتاہی ہے، جہاں کمزوری ہے، جہاں ناراستی ہے، وہاں خدا کی حضوری نہیں ہوتی. اور جب خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں پھر راستی پاکیزگی ہوتی ہے. اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے. آئیے ذرا دیکھیں استثنا اس کا 9واں باب اور اس کی 16 سے 29 آیت کو میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے. استثنا اس کا 9واں باب اور اس کی 16 آیت میں یہ لکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ تم نے خداوند اپنے خدا کا گناہ کیا اور اپنے لیے ایک بچڑا ڈھال کر بنا لیا، اور بہت جلد اس راہ سے جس کا حکم خداوند نے تم کو دیا تھا برگشتہ ہو گئے. تب میں نے ان دونوں لوگوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا. اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اونھا پڑا رہا. میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا. اور میں نے خداوند کی قہر اور غضب سے ڈر. 19ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا. اور میں خداوند کے قہر اور غضب سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا. لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سن لی. اور خداوند ہارون سے ایسا غصہ تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی. اور میں نے تمہارے گناہ کو، یعنی اس بچڑے کو جو تم نے بنایا تھا، لے کر آگ میں جلایا، پھر اسے کوٹ کوٹ کر ایسا پیسا کہ وہ گرد کی مانند باریک ہو گیا، اور اس کی اس راک کو اس ندی میں جو پہاڑ سے نکل کر نیچے بہتی تھی ڈال دیا. اب غور کریں، کلام مقدس یہ بیان کرتی موسیٰ خدا کے اس قہر و غصے کی شدت کو بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے بچڑا بنایا تو خدا کی حضوری جاتی رہی، خدا کی حضوری جاتی رہی. اور جب خدا کی حضوری جاتی رہتی ہے تو پھر خدا اپنے غضب میں آتا. جب بچڑا بنایا تو خدا اپنے غضب میں آ گیا، اور خدا نے چاہا کہ پوری قوم کو ہی ہلاک کر دو. خدا نے چاہا کہ ہارون کو بھی ہلاک کر دو، کیونکہ اس کی قیادت میں یہ سب کام ہوا. لیکن موسیٰ نے یہ ایک اہم کردار ادا کیا کہ اس نے خدا کے حضور میں خدا سے خدا کے قہر کو باز رہنے کو کہا، منت کی. اب منت کیسے کی؟ خدا ہلاک کرنے کو تھا، لیکن اس نے
آئیے دیکھیں 18ویں آیت، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات غلام کے آگے اوندا پڑا رہا۔ حکم یعنی 2 لوہے اور وہ جو 10 احکام تھے، اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے موسیٰ 40 دن اور 40 رات خدا کے پہاڑ پر رہا۔ اس میں نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ پیا، لیکن جب قوم بنی اسرائیل نے گناہ کیا تو اس نے ان لوگوں کو توڑ دیا، اس بچڑے پر اپنے غصے کو انڈیل دیا اور اسے چکنا چور کر دیا۔ وہ لوہے ٹوٹ گئے، اب احکام ختم۔ اس کے حصول پھر دوبارہ اس کے لیے وہ خدا کے قہر کو باز رکھنے کے لیے خدا کے حضور منت کرتا رہا اور اوندے منہ پڑا رہا۔ کیسے؟ 40 دن اور 40 رات نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ پیا۔ اب 40 کتنے ہو گئے؟ 80 دن وہ خدا کے حضور میں رہا۔ پہلے 40 روز وہ 10 احکام کے لیے رہا، اس کے بعد پھر سے وہ خدا کے حضور میں رہا، منت کرتا رہا، گریہ زاری کرتا رہا، سماجت کرتا رہا۔ آج خاندان، آج فرد واحد، آج زندگیاں ہلاکت کا شکار اس لیے بھی ہوتی ہیں، کاہن ان کے لیے منت و سماجت نہیں کر رہے ہوتے۔ کوئی مصیبت میں ہوتا تو اسے بس ٹال دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے خدا کے حضور میں دعا نہیں کرتے، اس کے لیے خدا کے حضور میں سماجت نہیں کرتے، اس کے لیے خدا کے حضور میں یہ نہیں چاہتے کہ خدا تو اپنے لوگوں پر، تو اپنے بیٹے پر، تو اپنی بیٹی پر، تو اپنے نسل پر، تو اپنے ان برگزیدہ پر، تو اپنے اس بقیہ پر رحم کر، یہ نہیں کہتے۔ توقعات صرف اور صرف نظروں تک ہی محدود رہتی ہیں کہ بس نظریں ملتی رہیں، تپاون چڑھتے رہیں، بس یہاں تک، اس کے علاوہ گریہ زاری نہیں۔ لیکن خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ خادم، اب موسیٰ نے کیا کیا؟ لوگوں کے لیے دن اور رات 40 دن اور رات روزہ رکھ کر اوندے منہ پڑا رہا اور نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہی بڑا تھا جو ان لوگوں سے سرزد ہوا۔ لوگوں نے غصہ خدا کو دلانے کے لیے وہ کام کیا، وہ برگشتہ ہو گئے اور ان سے وہ کام ہوا۔ لیکن آج بھی بہت سے جو لوگ ان سے غلط کام اور ایسے فیل تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے شفاعت نہیں کرتے۔ انہیں کہتے ہیں پر ٹھیک ہے، اس سے گناہ ہوا تو اس سے گناہ ہوا ہی رہے، ہم کیا کریں۔ لیکن اس کے لیے، اور خدا کا غضب اور قہر بھی اس کے لیے پھر بھڑکتا ہی رہتا ہے، پھر جاری رہتا ہے۔ خدا اپنے قہر سے باز ہی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خادم اس کے لیے شفاعت ہی نہیں کرتا، خادم اس کے لیے گریہ زاری نہیں کر رہا ہوتا، خادم اس کے لیے منت ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ موسیٰ کی طرح جب شفاعت ہو رہی ہوتی ہے تو خدا چاہے کتنا بھی غضبناک کیوں نہ ہو، خدا کے غضب کو پھیر سکتے ہیں، خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، خدا کے غضب کو ٹال سکتے ہیں۔ اور وہ اس صورت میں جب خادم یہ کہے کہ خدا تو اپنے لوگوں پر رحم کر، تیرا رحم اس زندگی پر ہو، تیرا رحم اس خاندان پر ہو، تیرا رحم اس گھرانے پر ہو، اور یقینی طور پر پھر خدا رحم بھی کرتا ہے۔ لیکن
لیکن جب رحم ہی نہیں ہے تو پھر نقصانات، پریشانیاں، مسائل، تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں وقت کے اعتبار سے. اور خادم روزہ رکھ کر خدا کے رحم کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا کا غضب بھی ٹل جاتا ہے. اور کلام مقدس میں پھر چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ چڑھائی کرنے کوئی کیوں نہ ہو، خدا کے حضور میں جب دعا کرتے ہیں تو پھر دشمن کی فوجوں کو خدا روکنا بھی جانتا ہے، دشمن کی فوجوں کو نیست کرنا بھی جانتا ہے. اور اس صورت میں جب خادم شفاعت کرتے ہیں، منت کرتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں کلام مقدس میں یسایہ اس کا 64واں باب اور اس کی 9ویں آیت. کلام مقدس میں یسایہ 64واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، یہ لکھا ہے یسایہ 64واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں، خداوند غضبناک نہ ہو اور بدکاری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ. دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لوگ ہیں. تیرے پاک شہر بیابان بن گئے، سیون سنسان اور یروشلم ویران ہے. ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے آگ سے جلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئی. آج خداوند کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا؟ کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا؟ اب غور کریں، جب خدا کے خادم گرے آزاری یسایہ اس کا 64واں باب اور اس کی 9ویں آیت، خداوند غضبناک نہ ہو اور بدکاری کو ہمیشہ یاد نہ کرے. جب خدا کے خادم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو غضبناک نہ ہو، بدکاری کو ہمیشہ یاد نہ کر، تو وہ یہ تقاضا خدا کر رہے ہوتے کہ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے، اس بدکاری کو بھول جا، اس گناہ کو معاف کر دے. خدا اپنے لوگوں پر رحم کر دے. اور غور کریں کہ خادم گریہ زاری کرتے ہیں، خدا کے خادم منت کرتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو بدحالی سے نکالتا ہے. اور خدا سے چاہے کہ خدا یقیناً جو کچھ چاہتے ہیں، جو کچھ مانگتے ہیں، وہ رحم بھی کرتا ہے اور وہ زندگیوں میں بھی کام کرتا ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں. آج خدا یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، تقاضا یہ کرتا ہے کہ آپ اس کے حضور میں جھک جائیں. نقصان تھا، تباہیاں تھیں، شاید آج بھی اب بھی ہے آپ کے گھرانے میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان، آپ کا گھرانہ برباد ہے، ویران ہے، آباد نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی، آپ خدا سے دور. چڑھانا آپ کو چاہیے، نظریں آپ کو چڑھانی چاہیے، تپاون آپ کو چڑھانے چاہیے، لیکن آپ نے نہیں چڑھایا، خدا کے حضور میں ہی نہیں آئے. خدا کی حضوری آپ سے جاتی رہی اور یقیناً جب خدا کی حضوری جاتی رہتی تو پھر تباہیاں آتی ہیں، نقصان آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں. خدا کی حضوری خدا کے رحم کی علامت ہے اور جب خدا کا رحم ہی نہیں ہوگا تو پھر قہر ہوگا، تباہیاں ہوگی، نقصان ہوگا. پھر واہ ویلا کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، روتے چلاتے رہتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو پاتا. لیکن آج خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ
خدا کے حضور سے برکات حاصل کریں۔ آج میرا مضمون تھا خدا کے خادم گرے افزاری کریں تاکہ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ آج خدا کے حضور میں اس سے قبل کہ خدا کے خادم آپ کے لیے گرے افزاری کریں، آپ خود چند دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو، وقت ہے کہ آپ اپنے سروں کو اب زمین پر، دانیل نے سر کو زمین تک جھکا لیا، آئیے اب سروں کو جھکا لیں، سر کو زمین تک جھکا لیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور معافی کے خواستگار ہو۔ خدا تو مجھے معاف فرما، خدا تو رحم کر، تو آئے خدا معاف کر اور تو کچھ کر، اور آئے خداوند تو سن، اپنے نام کی خاطر تو رحم فرما۔ آئیے آپ خود سے اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کریں اور اس بات کے لیے پیش کریں کہ خدا مجھ سے گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، کمزوریاں آئیں، مجھ سے بھول چوک ہوئی، نافرمانی ہوئی، گناہ ہوئے، لیکن میں تیری حضور میں سر کو زمین تک جھکاتا ہوں اور عاجز ہوں اور تیری رحمت پر تکیہ کرتا ہوں کہ تو اپنے رحم کو جاری کرے۔ تو آئے خداوند مجھے معاف کرے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں اور یقینی طور پر خدا آپ کو معاف کرے گا۔ جب از خود آپ کا ارادہ ہوگا تو یقیناً خدا آپ پر بھی رحم کرے گا، اور اس کے لیے خدا کے خادم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خدا کا خادم جو خدا کے حضور میں ہو، خدا کے حضور میں جو خادم ہے، اس کے لیے وہ جب خدا کے حضور میں ٹھہرے گا، موسیٰ خدا کے حضور میں رہتا تھا۔ خادم تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو خدا کے حضور میں ہو، جس کا تعلق آپ تک، اور جس کا تعلق آپ کے گھر، اور جس کا تعلق آپ کی کلیسیا کے ساتھ ہو، وہ خادم جب آپ کے لیے مناجات کرے، وہ خادم جب آپ کے لیے شفاعت کرے، تو آپ پھر برکت پائیں گے، آپ پھر بحال ہوں گے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں، چند دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں۔ یہ تمام جو اپنی سروں کو زمین پر جھکائے ہیں، خداوند تو ان کے دل، خیال، سوچوں سے واقف ہے، تو جانتا ہے۔ خداوند خدا انہوں نے ارادہ کیا اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ خداوند خدا تیری نگاہ ان پر مرکوز ہو جائے، تاکہ خداوند جب تیرے ابھی خادم گرے افزاری کریں، منت کریں، تو تو ان پر رحم بھی کرے گا، یسوع نام میں آمین۔